حدیث قدسی، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے جب تو میری اطاعت کرتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ جب آپ نے سنا کہ جناب عمر نے کیا کہا، اے بندے میں کروں تو کیا کروں، تجھے عین اللہ نے تفسیر حدیث قدسی ہے کہ جناب سلمان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، لیکن کیوں کہا یہ منا اہل البیت ہے؟ فرمایا کیونکہ سلمان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ وہی کرتا ہے جو علی کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آسان کر کے آپ کو بڑھا دوں، اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ ہاتھ میرے ہیں۔ جب کوئی مومن نعرہ بلند کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، وہ ہاتھ اس کے ہیں۔ تعریف ہے یہ، میں اس کی تعریف اگر ڈیفینیشن کروں کہ یہ ہاتھ میرے ہیں تو کیسے پتہ چلے یہ میرا ہاتھ ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ ہاتھ میرا ہے، آپ کا نہیں ہے؟ اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو میرا ہاتھ ہوتا ہے وہ میری مانتا ہے۔ اگر میں ممبر پر بیٹھ کر کہوں نہیں، ارادہ کروں کہ آپ مومنین کے ہاتھ اٹھ جائیں تو کسی کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، لیکن اگر میں ارادہ کروں میرے ہاتھ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے۔ تو پتہ چلا میرا ہاتھ میرا ہے، آپ کا ہاتھ آپ کا ہے۔ میرا ہاتھ میرا اس لیے ہے کیونکہ میرا ارادہ سمجھتا ہے، آپ کا ہاتھ آپ کا اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کا ارادہ سمجھتا ہے۔ آپ کا ہاتھ میرا ارادہ نہیں سمجھتا کیونکہ میرا نہیں ہے۔ تو پتا چلا جو چیز جس کا ارادہ سمجھے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی لیے علی کی آنکھوں کو عین اللہ کہا جاتا ہے، علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ یا علی، انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ ارادہ پروردگار عالم سے کیا۔ اس کا واقعہ مشہور ہے، جب مولا اس ملعون کے سینے پر سوار ہے، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکتا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اسے وہیں مار دیتے، کافر تو ویسے ہی تھا، لیکن مولا کھڑے ہو جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں۔ اصحاب بھی فضیلت علی کو نہیں سمجھ رہے، ارے علی کا ایسا کام کر رہے ہیں، ظالم ہاتھوں میں ہے، گردن دبوچی ہوئی ہے، اس نے اتنی بڑی توہین کی ہے، علی اس کا سر قلم کر دیتے۔ لیکن یہ علی ہے، علی اپنے ارادے پہ نہیں چلتا، علی ارادے خدا کو دیکھتا ہے، علی اپنی دشمنی میں نہیں مارتا، علی دشمن خدا کو مارتا ہے۔ جب پوچھا گیا یا علی آپ نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ امام نے فرمایا جب لعاب دہن پھینکا تو میرا غصہ شامل ہو گیا، اب جو میں کرتا وہ میرا ارادہ ہوتا۔ علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، ہمیشہ دشمن خدا کو فی النار کرتا ہے۔ تبھی اللہ کا بھی وعدہ ہے، اے علی تم میرے دشمنوں کو مارتا رہ، میں پھر تیرے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ وہاں وہ اطاعت خدا کرتے رہتے ہیں، یہاں خدا لوگوں کے دلوں میں اطاعت اہل بیت کا دم بھرتا رہتا ہے۔ وہاں وہ یاد خدا میں سجدے کرتے رہتے ہیں، یہاں خدا کہتا ہے کائنات کی جو بھی عبادت ہو تم حسین کو یاد کیا کرو۔ حدیث معصوم ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر کو خدا نے بقا دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بقا۔ اور کتنی عظیم بقا ہے۔ کائنات میں گنواتا جاؤں گا، ذہنوں میں بٹھاتے جائیے، کائنات میں کوئی بھی ہستی نہیں ہے جس کا ذکر اتنا ہو جتنا حسین ابن علی کا ہوتا ہے۔ اب بودا لے لیں، حضرت عیسیٰ لے لیں، مختلف مذاہب کے جتنے رہبر ہیں سب کو لے لیں، سال میں ان کی کوئی ایک سیریمنی ہوگی، سال میں کوئی 4 دن 10 دن ان کو یاد کیا جائے گا، سیمینارز ہوں گے ان کے لیے، لیکن کائنات میں جتنی مجلسیں امام حسین کی رکھی جاتی ہیں اتنا ذکر کائنات میں نہ کسی ولی کا ہے، نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی نبی کا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے امام حسین کے ذکر کو کیا دی؟ بقا دی۔ دوسرا اولاد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے ہر کونے میں جائیں گے، خدا نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بکھیر دیا ہے۔ یعنی ذکر حسین بھی ہے اور ذکر اولاد حسین بھی ہے۔ امامت کا شجرہ جو چل رہا ہے وہ امام حسین سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر خاک کو فضیلت ہے، لیکن جتنی فضیلت خدا نے خاک حسین ابن علی کو دی ہے۔ یعنی جب بھی سجدہ کرو، سجدہ ہر شے پہ انسان اس کے شرائط ہیں، لیکن بہترین سجدہ جس خاک پہ ہوتا ہے وہ خاک کربلا پر سجدہ ہے۔ ہر عبادت بالغ ہونے کے بعد واجب ہے۔ نماز پڑھو گے 15 سال کے بعد، روزہ 15 سال کے بعد، حج اگر استطاعت ہوئی تو کرو گے، لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عجیب فضیلت ہے حسین ابن علی کو۔ بچہ جیسے پیدا ہو فرمایا حنتو، اس بچے کے منہ میں خاک شفا چکھایا کرو۔
جب دنیا میں آئے تو حسین کی خاک کو چکھ کر یہ بچہ بڑا ہو. اور فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس میں بھی مستحب ہے کہ جب مردے کو حنوط کیا جاتا ہے کافور اور مختلف چیزوں کے ساتھ، اس میں بھی خاک شفا ملائی جائے. ادب کی خاطر گھٹنوں کو نہ لگایا جائے لیکن مردے کے اوپر والے حصوں کو وہ لگایا جائے. اور جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے چہرے پر خاک شفا کو رکھا جائے. اتنی فضیلت ہے آقا امام حسین کی. فرمایا ہر عبادت میں خدا نے امام حسین کا ذکر رکھا ہے. عید قربان ہو، اللہ کہتے 2 رکعت زیارت حسین پڑھو. جتنی بھی عیدیں ہیں، 18 غدیر مولا علی کا دن ہے، لیکن فرمایا اس دن بھی کیا کرو؟ امام حسین کا ذکر کرو. فرمایا اس کے رونے میں اتنی بخشش ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب کوئی روتا ہے تو یہ ملائکہ اس کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں. حدیث معصوم ہے. اور جب قیامت کا دن آتا ہے اس گنہگار بندے کو لایا جائے گا. یہ ملائک جس نے پوری زندگی امام حسین کے گریے کے آنسو جمع کیا ہے، یہ قیامت کے دن لائیں گے، کہیں گے پروردگارا اس نے حسین پہ گریہ کیا تھا. یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں جب سکرات کا وقت آ جائے، جب انسان پر روح قبض کرنے کا وقت آ جائے تو میرے چھٹے امام غالباً فرماتے ہیں اس پانی میں خاک شفا کو ملا کر اس مرنے والے کو پلایا جائے. اور جب اس کے جسم میں خاک شفا چلی جاتی ہے ملک الموت کو حیا آتی ہے کہ اس مردے کے ساتھ سختی کرے، کیونکہ اس کے بدن میں خاک شفا جا چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی میں زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں چلائی بلکہ ہمیشہ مرضی پروردگار عالم پر چلے. کیونکہ جس طرح آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح امام حسین نے لا الہ الا اللہ پڑھا. 2 ولایتیں اہل بیت پر بھی واجب ہیں، تیسری ولایت ہم تمام لوگوں پر واجب ہے. تو جس طرح حسین ابن علی نے اپنے رب کی اطاعت کی، رسول خدا کی اطاعت کی، اور جس طرح سلمان فارسی نے مولا علی کی اطاعت کی، جب ایسی اطاعت کرو گے تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.